میں نے اپنا ثواب 2 کاغذ کے پھولوں میں ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور وہ اپنے دنیا کی طاقت کو، جہاد کو بیان کرے گا۔ اللہ کہے گا سب سمعہ اور دیاکاری تھی، تو نے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قومی حمیت میں، قومی غیرت میں کام کیا تھا، آج ہمارے وہاں تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس کے علم کے سلسلے میں سوال ہوگا، وہ کہے گا میں نے بڑی تقریریں کی اور تبلیغ کی اور درس پڑھایا اور بخاری پڑھائی اور مسلم پڑھائی اور ترمذی پڑھائی اور یہاں دورہ اور وہاں دورہ اور فلاں کام اور یہاں صلح وہاں صلح۔ اللہ کہے گا سب ریاکاری کے لیے تو نے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہے اور حضرت کہیں اور پیسے پیش کریں، ساری دنیا کے لیے تھا، جاؤ دنیا میں بہت کچھ مل گیا، ہمارے وہاں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا رب کریم ایک سخی کو بلائے گا اور کہے گا کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، وہ کہے گا میں نے بڑی سخاوتیں بیواؤں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور فلاں جگہ لگائی۔ وہ کہیں گے اللہ جل شانہ فرمائیں گے سب ریاکاری تھی، تو نے دکھلاوے کے لیے، شان کے لیے، شہرت کے لیے، تاکہ لوگ تجھے حاتم طائی کہے، لوگ تجھے سخی کہیں۔ جاؤ دنیا میں بہت نکارے تمہارے بچ گئے اور تمہیں حاتم طائی اور سخی اور سخاوت کے اور حاجی صاحب کے بڑے نکارے بجے ہیں، اب ہمارے وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اسی لیے حضرات اکابر میں حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان چھپ کر کے عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے، چھپ کر کے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے چھپ کر عبادت کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور میں 2 رکعت نماز چھپ کر کے پڑھ لوں۔ فرمایا اس میں بھی ریاکاری کا شبہ ہے کہ تیرے سامنے مخلوق آئی کہاں سے؟ اگر تو مسجد میں بھی نماز پڑھتا اور دل میں اللہ ہوتا تو مسجد بھری ہوئی ہے، پھر بھی تیرا اخلاص ہے۔ یہ اخلاص ہے اس لیے کہ ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، نہ کہ اس مخلوق کو راضی کرنا ہے، اور مخلوق کے کاغذ کے پھول سے اور پلاسٹک کے پھول سے ہمیں ملے گا کیا؟ اس کے اندر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں مال کا مالک بنایا ہے اس میں سے کچھ میرے راستے میں بھی خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے سے میرا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمدردی ہے اصل تو، تم اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مساکین کی مدد کرو، اس میں ہمدردی ہے۔ ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کو پیدا ہی کیا ہے ہمدردی کے لیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سجدوں کے لیے، ان نمازوں کے لیے تو فرشتے بھی بہت عبادت کرتے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں، طواف وہ بھی کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے ملائکہ طواف کرتے ہیں، اور اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک اور کعبہ ہے اس کا بھی طواف وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ملائکہ بہت عبادت کر رہے ہیں، لیکن دنیا کے اندر انسان کا اہم رول اور اہم طریق یہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کا ہمدرد بنے۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کا زخم یہ اپنا زخم ہونا چاہیے، دوسروں کا درد یہ ہمارا درد ہونا چاہیے، دوسروں کی غریبی اور سسکنا یہ ہمارے لیے، ہمارے دل کے اوپر پتھر ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات سے بات یاد آ گئی، معلوم نہیں حضرت مولانا یا ہمارے بچے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کی توجہ سے اور برکت سے ایک اہم بات مجھے یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب تشریف لے آئے تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھا، اور اس قنوت نازلہ میں یوں پڑھا اللہم مستضعفین فی الارض، اے اللہ جو مکے میں مستضعفین اور ضعیف اور کمزور رہ گئے، جو ولید ابن ولید وغیرہ، اللہ کے نبی نے ان کا نام لیا، جو ہجرت نہیں کر سکے مدینہ المنورہ کی طرف اپنی ضعف کی بنیاد پر، کمزوریوں کی بنیاد پر، مال نہ ہونے کی بنیاد پر، سواریاں نہ ہونے کی بنیاد پر، بڑھاپے کی بنیاد پر وہ مدینہ ہجرت نہیں کر سکے، اور اہل مکہ کے ظلم میں تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے مدینے میں بیٹھ کر دعا کی کہ اے اللہ میں اس وقت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مدینے میں بیٹھ کر دعا تو کر سکتا ہوں، تو کینیڈا میں بیٹھ کر دنیا کے مظلوموں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہو رہا ہے، اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے
کہ ہم اپنی جگہ بیٹھ کر کے اہل شام کے یتیموں کے لیے دعا کریں، یمن کے یتیموں کے لیے دعا کریں، دنیا کے مختلف جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریں، جہاں بیماریاں اور وبائیں پھیلی ہوئی ہے ان کے لیے ہم دعائیں کریں۔ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعاؤں کے لیے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اور یہ دعا اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی جگہوں پر رہ کر سکون سے افطاری نہیں کرنا چاہیے، سکون سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، اپنے دل میں اضطراب ہونا چاہیے۔ ہمارے بستر پر ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے جبکہ بے شمار لوگ ظلم میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کو افطاری کے لیے کھجور نصیب نہیں ہو رہا ہے، جن کو پانی نصیب نہیں ہو رہا ہے، جو گندگیوں کے اندر سے کھانا نکال کر کے کھا رہے، جو اپنی بیماریوں میں تڑپ رہے ہیں اور جن کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ ہمیں کیوں اضطراب نہیں آ جاتا ہمارے بدن میں؟ کیوں بے چینی ہمیں پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے ہاتھ دعاؤں کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں دنیا والوں کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قلوب مر چکے ہیں، ہمارے دل مر چکے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اتنی باتیں سمجھاتا ہوں پھر بھی یہ کچھ احباب ہے جو میری بات نہیں مانتے اور گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ حسن بصری نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے، مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے قلوب مر چکے ہو ان کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے قلوب اگر مر چکے ہیں تو دنیا کے ظلم سے ہمارا رونگتا بھی کھڑا نہیں ہوگا، بیماریوں سے ہمارا رونگتا بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم نے حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ ہمدردی ہے، مجھے نہیں ملتا ہے وہ تمہارا مال، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود دینے والا ہوں، میں تو خود عطا کرنے والا ہوں، لیکن تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بہن کی مدد کرو، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کی تم مدد کرو۔ اس مال کے اندر میں نے ان لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ صاحب حسامی رحمت اللہ علیہ حسامی شریف میں جو ہمارے اصول فقہ کی کتاب ہے اس میں اس آیت کے اوپر یوں فرماتے ہیں کہ مالداروں کو اللہ براہ راست روزی دیتا ہے اور غریبوں کو اللہ مالداروں کے واسطے سے دیتا ہے۔ مالداروں کو اللہ براہ راست روزی دیتا ہے اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ مالداروں کے واسطے سے روزی دیتا ہے۔ تو بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے تمہارا نہیں ہے اپنا، یہ تو میرا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہمارا دیا ہوا ہے، يُنْفِقُونَ اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ بھی سارا میں نہیں کہہ رہا ہوں، سارا مال میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مال وہ تھوڑا سا دو لیکن ہمدردی بتاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا عمدہ مال دینا، اچھا مال دینا، گھٹیا مال نہ دینا، ردی مال نہ دینا کہ جو جوتا پرانا ہو گیا صدقہ کر دو، جو کپڑے پرانے ہو گئے وہ صدقہ کر دو، ایسا نہ، بلکہ کیسا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس کا موٹا سا ترجمہ کرتا ہوں، جب میں جلالین کی اس آیت پر پہنچتا ہوں تو اپنے طلبہ کو کہتا ہوں تم نیک نہیں بن سکتے ہو، اس لیے کہ لن تاکید کا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سخت کلام یہ کیا ہے، تم ہرگز نیک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے محبوب کو خرچ نہ کرو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنے محبوب کو خرچ نہ کرو۔ اور اس آیت کی تشریح میں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ صرف مال یہاں مراد نہیں ہے بلکہ ہر محبوب کو خرچ کرو، ہر محبوب کو، اس لیے کہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر بلڈنگ خوب ہوتا ہے اور انسان کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے، تو وہ بیماری یعقوب علیہ السلام کو ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اونٹنی کا گوشت تناول فرمایا، 1 دن 2 دن 3 دن اونٹنی کا گوشت اس بیماری کے لیے بڑا نافع ہے، نفع بخش ہے۔ حق تعالیٰ نے یعقوب کو اونٹنی کے گوشت کھانے سے شفا عطا فرمائی، تو آپ کو اونٹنی کے گوشت سے محبت ہو گئی کہ ماشاءاللہ یہ تو میرے بیماری کے رفع ہونے کا، ختم ہونے کا ذریعہ بن گیا، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ کو اونٹ کے گوشت سے بڑی محبت ہو گئی، لیکن جب بہت شدید محبت اونٹ کے گوشت سے ہو گئی تو آپ نے نظر مان لی کہ اللہ میں اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو حرام کرتا ہوں۔ یہ نظر اس لیے مانی کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں اپنے محبوب چیز کو صدقہ کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، میں اس کو اب استعمال نہیں کروں گا۔
مفسرین کا اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو پیش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر محبوب چیز کو خرچ کیا جائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ رات میں نیند میٹھی میٹھی آ رہی ہے، اور خصوصاً آخری پہر میں نیند بہت میٹھی آ رہی ہے، جو صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جس میں بڑی میٹھی نیند آتی ہے اور انسان کے اٹھنے کو جی بھی نہیں چاہتا، اور پھر چہ جائے کہ بارش بھی ہو یا اسنو بھی پڑ رہا ہو اور ٹھنڈک بھی ہو اور اندر سے ہیٹنگ بھی چل رہا ہو اور ساتھ ساتھ رضائی بھی اوڑھے ہوئے ہو اور بڑے مزے کی نیند آ رہی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں یہ بھی داخل ہوگا کہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا تفسیر علماء فرما رہے ہیں، کیا قرآن کو کھول رہے ہیں۔ یہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے، اور یہ تفسیر ابو بکر ابن عربی نے فرمائی، یہ تفسیر محی الدین ابن عربی نے فرمائی، یہ تفسیر حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نے فرمائی کہ ہر محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو چیز اپنوں کو پیاری لگے اس کو خرچ کرو۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ غریبوں کو دینے کے باب میں بھی عمدہ چیز کو دینا چاہیے، اچھی چیز دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چیریٹی کا اعلان ہو تو فتح پرانے کپڑوں سے ڈھیر جمع کر دیا کہ لے جاؤ، جو کپڑے خود نہیں پہنتے تھے وہ اللہ کے راستے میں دے دیے، حالانکہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ قرآن میں ہم کو کہہ رہا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تم اس کو لینے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ آنکھ بند کر کے لے لو تو اور بات ہے۔ جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو وہ اللہ کو کیوں دے رہے ہو، وہ غریبوں کو کیوں دے رہے ہو، وہ یتیموں کو کیوں دے رہے ہو، وہ مسکینوں کو کیوں دے رہے ہو؟ اپنی محبوب چیز کو خرچ کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تو محبوب چیز مانگ رہا ہے، محبوب چیز مانگ رہا ہے، اور یہ میرا باغ ہے بیرہا، مسجد نبوی سے بالکل قریب، مدینے سے متصل، حضرت بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے، 300 کھجور کے درخت تھے اس میں، بہت بڑا باغ، میٹھا کنواں اس میں، پانی کی نہریں بنی ہوئی، ابو طلحہ کا اپنا مکان اس میں بنا ہوا، حضرت روزانہ اس پہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ انداز لگائیں کہ سیٹی سے قریب اور متصل جو زمین ہے وہ کتنی قیمتی ہوگی، پھر مسجد نبوی سے قریب اور بھی قیمت ہے، پھر 300 درخت ہے اس میں، کتنی قیمت ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ باغ مجھے بڑا محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ، آپ انداز لگائیں، بخاری شریف کتاب التفسیر میں یہ روایت ہے، اور جب میں اس روایت پر پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ قرآن کے عامل تھے، ہم صرف بیان کرنے والے ہیں، ہم صرف بولنے والے ہیں، ورنہ وہ ہمارے جگر گردے کی بات نہیں ہے۔ جو انسان 100 روپے نہیں دے سکتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کیا اس طرح صدقہ کر سکتا ہے؟ لیکن امت میں وہ بھی لوگ ہیں آج بھی، ہاں آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ باغ وقف کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بخ بخ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذالک مال رائع، ذالک مال رابح، رائع رائع رابح دونوں لفظ، بڑا نفع والا باغ ہے، یہ تو بڑا خوشبودار باغ ہے، بڑا عمدہ باغ ہے، ماشاءاللہ۔ ایک کام کرو، مجھے متولی نہ بناؤ، حضرت فرماتے مجھے متولی نہ بناؤ، تم خود متولی بن جاؤ، وقف تو ہو گیا لیکن تم خود متولی بنو اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں، اپنے اقارب کو دے دو، وہ ضرورت مند ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، کعب بن مالک اور ان کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار تھے، ان رشتہ داروں پر آپ نے اس باغ کو خرچ کیا، لیکن یہ نہیں کہ چلو نبی نے واپس کر دیا تو اب اپنی نیت بگاڑ لیں، اور پھر اپنے باغ میں گئے، بیٹے بیٹیاں بیوی سب اس میں تھے، فرمایا نکلو، اندر سے نکلو، وہ کھجور کا ڈھیر، عمدہ کھجوریں، فرمایا یہیں رکھو۔ کیوں؟ فرمایا میں نبی کے پاس اس کو وقف کر کے آ چکا ہوں، اب ہمیں اس میں رہنے کا حق نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ ہم اپنے دوسرے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متبرک باغ کو، اپنے عمدہ باغ کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اللہ کے نبی کے دربار میں اس باغ کو پیش کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ ہمارے پاس عمدہ چیزیں مانگتا ہے،
اچھی چیزیں مانگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ محبت دنیا میں انسان مال سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبوب جو ہے نا وہ انسان کا مال ہے. ہمارے اردو میں کہاوت ہے چمڑی جائیں دمڑی نہ جائیں. انسان جان دے سکتا ہے پیسہ نہیں دے سکتا. یہ انسان کا اپنا مزاج ہے. سب سے محبوب چیز جو ہے وہ انسان کو مال ہے. اللہ کہتا ہے اسی مال کو میرے راستے میں خرچ کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور صدقہ ادا کرو. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہمارے مال میں؟ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. چونکہ قرآن سے بھی کچھ مسائل معلوم ہو رہے ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی کچھ مسائل معلوم ہو رہے ہیں. کچھ حدیثیں یہ بتا رہی ہے کہ لیس فی المال زکوٰۃ لیس فی المال حق سوی الزکوٰۃ. ابن ماجہ کی روایت ہے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. اور ایک روایت میں ہے ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ, زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی فرض ہے. نبی علیہ السلام سے دونوں طرح کی روایت ہے. دوسری طرف قرآن بھی کچھ اشارات کر رہا ہے. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا کہ آیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ ہمارے اوپر فرضیت ہو سکتی ہے یا نہیں. وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ بات ہم سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مصارف کو بھی ہم جانیں گے کہ ہم کس کے اوپر اپنے مال کو لگا سکتے ہیں, خرچ کر سکتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اپنا قیمتی سرمایہ, قیمتی مال اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں حق تعالی ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہمیں تیرے راستے میں قربان ہونے کی, قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم جو محبوب چیز ہو اس کو تیرے راستے میں, اللہ اس لیے کہ تجھ سے بڑھ کر ہمارا محبوب کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ تو قبول کر لے, یہی سعادت ہماری ہوگی. مولا ہمیں تیرے راستے میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ریاکاری سے حفاظت فرما, دکھلاوے سے حفاظت فرما, سمعہ سے حفاظت فرما. کسی کو ضرر اور تکلیف ہماری ذات سے پہنچ جائے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. دنیا میں جو پریشان حال جہاں کہیں ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے سوائے دعاؤں کے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ ان مظلوموں کی دستگیری فرما, ان کی مدد فرما جو بیچارے افطار میں پریشان حال ہیں, جو سحری میں پریشان حال ہیں, جن کے پاس کچھ نہیں ہے. رب کریم ان کی نصرت و مدد فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم.